میں 15 سال کی تھی جب مجھے اپنے ابو کی بیوی بننا پڑا، کیونکہ والدہ کے انتقال کے بعد میری 2 چھوٹی بہنیں مجھے ممی تو کہتیں۔ تو ایک رات ابو نے میرے ساتھ، جی ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے اور ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ سکون ہوا کرتا تھا، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارا سب کچھ اجڑ گیا۔ میری ماں کے انتقال کے بعد میری 2 چھوٹی بہنیں اور میں، ہم لوگ اس دنیا میں تنہا رہ گئیں، اور اس دکھ سے میرے ابو تو بہت ہی زیادہ نڈھال تھے، اور تسلی دینے کے لیے میری خالہ ہمارے پاس رکی ہوئی تھیں۔ ایک رات میں نے اپنی خالہ کو ایک چیز دکھائی جو زمین پہ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے خالہ سے پوچھا یہ کیا ہے؟ خالہ جو کہ شادی شدہ تھی، اس لیے خالہ نے بولا کہ یہ جو کچھ بھی ہے تمہیں بعد میں اندازہ ہوگا جب تم بڑی ہو جاؤ گی۔ مجھے سمجھ نہ آیا، تو میری خالہ نے ایک رات مجھے سمجھایا کہ اب تمہاری بہنیں بہت چھوٹی ہیں اور تم بڑی ہو، اور تمہیں اپنے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھالنی ہوگی، اپنی چھوٹی بہنوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ چھوٹی بہنیں آج سے تمہیں ماں بلائیں گی، تم ان کی ماں ہو، کیونکہ ایک مرد کی طرح، اور گھر اور باہر دونوں تمہیں ہی سنبھالنے ہوں گے۔ تو میں حیران ہو گئی کہ میں تو ابھی 15 سال کی ہوں، بچی ہوں، تو میں کیسے بچوں کی ممی کی طرح کام کروں گی؟ خیر، میری خالہ نے بولا کہ تمہاری چھوٹی بہنیں تمہیں باجی نہیں بلکہ تمہیں ممی کہہ کے پکاریں گی۔ میں یہ سن کے کافی زیادہ حیران ہو گئی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میرے ابو جو ہیں وہ ہر وقت کھوئے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خالہ نے بولا کہ تمہارے ابو جوان ہیں اور خوبصورت ہیں، ان کو ایک عورت کی ضرورت ہے۔ اور جب سے خالہ نے بولا کہ تمہاری بہنیں تمہیں ممی بولیں گی، تو میں کافی زیادہ حیران ہو گئی، اور میرے اندر ایک عجیب سی فیلنگ آنے لگی۔ اور شام کو جب میں ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھی تو میری دونوں چھوٹی بہنیں مجھے بولنے لگی، ممی ہمیں یہ پلیٹ اٹھا کے دیں۔ تو میں کافی زیادہ حیران ہوئی اور شرمانے لگی۔ میرے ابو کے چہرے کے تاثرات بھی کافی بدل چکے تھے، اور میں کافی عجیب و غریب سی محسوس کرنے لگی۔ ایسا لگا کہ جیسے گھر میں واقعی ہی ایک عورت ہوں، اور مجھے کافی زیادہ عجیب و غریب سے خیالات آنے لگے، مجھے عجیب و غریب سی کشش محسوس ہونے لگی۔ ایک دن میری خالہ نے بولا کہ تمہاری ماں کے جو گہنے ہیں وہ میں تمہیں دیتی ہوں، تم یہ پہن لو اور تم اور زیادہ خوبصورت لگو گی۔ اور پھر ایک دن میری خالہ نے بولا کہ دیکھو اب تم جوان ہو، بڑی ہو، اور اپنے ابو کو سنبھال سکتی ہو۔ پہلے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ ہاں میں سنبھال سکتی ہوں پورے گھر کو، لیکن جیسے ہی انہوں نے جوان لفظ استعمال کیا تو مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں عجیب و غریب سا محسوس کرنے لگی۔ میں جوان اس طرح کی باتیں جب خالہ کرنے لگی کہ تم اپنے ابو کو سنبھال سکتی ہو، تو میں عجیب و غریب پریشانیوں میں گھرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ آخر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری کہانی، یہ ساری فلم چل رہی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میری خالہ نے بولا کہ میں نے کچھ دن بعد چلے جانا ہے اور تمہیں اپنے ابو کو سنبھالنا ہے۔ تمہارے ابو جوان ہیں اور خوبصورت ہیں، ان کو ایک جوان عورت کی ضرورت ہے، اور تم ان لوگوں کی ماں ہو، اور اگر کوئی اور ایک نئی ماں لا کر تم لوگوں پہ نازل کر دوں گی تو یہ تمہارے ابو کی جو دوسری شادی کر دوں گی، تو تم لوگوں کے لیے سب کچھ ماننا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم لوگ کس طریقے سے یہ سب کچھ برداشت کرو گے؟ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ تم اپنا گھر سنبھال لو، کیوں نہ تم اپنے ابو کو بھی سنبھال لو۔ تو میں کافی زیادہ حیران ہوئی، خالہ کی طرف دیکھنے لگی۔ خالہ کی عجیب و غریب سی باتیں کر رہی ہیں، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ میں اپنے ابو کو تو سنبھال لوں گی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں کہ تم میری بھابھی بن سکتی ہو، تم خوبصورت ہو، جوان ہو، تمہارے ابو بھی جوان ہیں، کیوں نہ تم اپنے ابو کی بیوی بن جاؤ۔ میں کافی زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں نے کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں کر سکتی تو تمہیں ایک دن شادی تو کرنی ہے، اور جس گھر جاؤ گی وہ پتہ نہیں کیسا نکلے گا کیسا نہیں، اس لیے بہتر ہے کہ
تم شادی کر لو کسی طرح سے اپنے ابو سے، اور اپنے ابو کے ساتھ ایک نئے انداز سے ایک نئے رشتے کی شروعات کرو۔ یہ سب دیکھ کر مجھے کافی عجیب محسوس ہونے لگا۔ میں حیران ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر میں نے خالہ کو بولا کہ فی الحال ٹائم مانگا ہے، تو خالہ نے بولا کہ تمہارے پاس 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، تم سوچ لو، اس کے بعد بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو اور کیا نہیں کرنا چاہتی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں نے چلے جانا۔ میں نے خالہ سے بولا کہ مجھے اپنی امی کی ساڑیاں اور زیورات دو، اور یہ زیورات پہن کے تیار ہو جاؤ۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، عجیب لگ رہا تھا۔ پھر میں نے ابو کی تصویر دیکھی تو مجھے کافی کشش محسوس ہوئی۔ مجھے ایک دم سے سب کچھ اچھا لگنے لگا، بہت زیادہ اچھا لگنے لگا۔ میں گہنے پہن کر تیار ہوگی، میں کافی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اس بات پہ غور کرنے لگی کہ خالہ کہہ تو صحیح رہی ہیں۔ میں نے سپنوں میں کھو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ابو آ گئے۔ انہوں نے بولا چلو تمہاری خالہ کو چھوڑنے جاتے ہیں۔ تو خالہ جیسے ہی کہا کہ جیسے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے، تو میں شرما سی گئی۔ خالہ کو یقین سا ہو گیا یہ رسپانس پازیٹیو ہے، جس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہاں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری طرف سے ہاں ہے۔ جس کے بعد خالہ چلی گئی تو میں کافی زیادہ ایک گھریلو بیوی کی طرح اپنے آپ کو سمجھنے لگی، کیونکہ جیسے ہی میری بہنیں کھانا کھاتی تو میں کہتی کہ میں بعد میں کھا لوں گی، اور ابو بھی مجھے کافی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے، اور رات کو جب سوتی تو مجھے عجیب و غریب سے سپنے آتے۔ ایک دن ابو جب کھانا کھا رہے تھے سب گھر والے، تو ابو نے کہا کہ تم بھی کھانا کھا لو۔ میں نے کہا آپ لوگ کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اس طریقے سے میں نے ابو کی جھوٹی پلیٹ سے کھانا کھایا۔ سب کچھ بدل چکا تھا، سب کچھ تبدیل ہو چکا تھا۔ عجیب و غریب سے خیالات میرے دماغ میں چلنے لگے تھے، یہ سارے خیالات جن کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے انسان کو وقت درکار ہوتا ہے، ساری چیزیں ایک ساتھ چلتی رہیں۔ رات کو دیکھا کہ ایک نئے رشتے کی آغاز کے لیے کس طریقے سے پرجوش طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ جیسے کھڑکی سے اس حالت میں دیکھا، میں حیران ہو گئی کہ وہ نئے رشتے کی مشق کر رہے تھے اور اس قدر مجبور تھے۔ تو میں اور زیادہ حیران ہو گئی کہ یہ انسان جن کی زندگی میں آئے تو میرے ساتھ کیا کیا کرنے والے ہیں۔ ایک دن ابو نے بولا کیوں نہ سب گھومنے پھرنے چلیں۔ جیسے ہی گھومنے پھرنے چلے تو چھوٹی بہنوں نے بولا کہ ہم آگے والی سیٹ پہ بیٹھیں گی، تو ابو نے بولا بیٹا ماں کو آگے سیٹ میں بڑھاتے ہیں، خود پیچھے بیٹھتے ہیں۔ میں کافی زیادہ شوق لگا، میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہاں مجھے لگتا ہے خالہ جو کہہ گئی ہیں ابو کی مرضی سے ہی سب کچھ ہے، کیونکہ ابو جس طرح سے بات کر رہے ہیں اس انداز سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہی ہوا ہے اور ان کی مرضی سے ہی سارے معاملات چل رہے ہیں۔ میں کافی زیادہ حیران ہو گئی۔ میں نے کہا جی ابو۔ انہوں نے بولا کہ مجھے والد مت کہا کرو، تمہاری خالہ نے تمہیں کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا ہاں خالہ نے مجھے جو کچھ بتایا وہ میرے کہنے پہ ہی کہا ہے، اور تم مجھے اپنے ہسبینڈ کے طور پہ قبول کر لو۔ آہستہ آہستہ رشتہ بڑھنے لگے، اور ایک دن آ گیا جس دن میں اپنی بہنوں کی ماں اور اپنے ابو کی بیوی بننے کو تیار ہو گئی۔ وہ دن آ ہی گیا، اور اب میں اپنے گھر کو سنبھالتی ہوں اور شوہر یعنی کہ والد کو بھی سنبھالتی ہوں، سارے معاملات چل رہے ہیں۔ خیر آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے۔